پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 13 پڑھیں گے، اور آج ہماری حدیث کا موضوع ہے دعائے شفا۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا شفی الا ان یکون قد حضر اجلہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے اور 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظمت والے سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا دے، اگر موت کا وقت نہیں آ گیا تو اسے ضرور شفا ہوگی۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اگر ہم کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں اور اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اس دعا کو پڑھ دیتے ہیں تو حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے گا، اللہ اسے کیا دے گا؟ شفا دے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس دعا کے پڑھنے پر شفا یابی کے بارے میں فرمایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے شفا کا یہ تغلیبی ہے، یعنی اکثر جب یہ دعا پڑھی جائے گی تو مریض کو شفا ہوگی، یا یہ کہ اگر دعا کے تمام شرائط کا لحاظ کیا جائے تو ضرور جس مریض پر یہ دعا پڑھی گئی ہے اسے کیا ہو جائے گی؟ شفا ہو جائے گی۔ دعا کے شرائط بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی کہ جو دعا ہم قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو، جو پڑھ رہے ہیں تو اس کے الفاظ درست ہونے چاہیے، اس کے الفاظ درست ہونے چاہیے۔ اب ہم نے الفاظ ہی ہمارے درست نہیں ہیں، ہم نے جو تلفظ صحیح ادا نہیں کیے تو کیا دعا قبول ہوگی؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پہلی شرط تو اس پہ ہی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ تو اگر شرائط بھی پورے ہو گئے اور پھر بھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی کوتاہی سمجھے، اللہ رسول سچے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس بھی مریض پر یہ دعا پڑھ دی جائے تو اسے کیا ہو جاتی ہے؟ شفا ہوتی ہے۔ تو ہماری کہیں نہ کہیں کوتاہی رہی ہوگی اگر شفا نہیں ہوئی، مگر پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حکم تغلیباً ہے، یعنی اکثر شفا ہو جائے گی، اکثر کیا ہو جائے گی؟ شفا ہو جائے گی۔ اچھا، اس حدیث سے یہ پتہ چلا، اس حدیث میں بتایا گیا کہ جس مریض پر یہ دعا پڑھ دی جائے اسے کیا ہو جائے گی؟ شفا ہو جائے گی، سوائے موت کے، سوائے یعنی اگر اس کا موت کا وقت آ گیا ہے تب تو اسے شفا نہیں ہوگی، اور اگر اس کے موت کا وقت نہیں آیا ہے مریض کو اور ہم یہ دعا پڑھ دیں تو اس کو کیا ہو جائے گی؟ شفا ہو جائے گی۔ مگر پھر بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی مریض پر یہ دعا پڑھی اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کو شفا نہیں ہوئی، تو علماء کرام فرماتے ہیں اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے یہ ہوگا کہ اس کی جا کنی، یعنی جو موت کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اسے آسانی ہوگی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس کا خاتمہ کائے پر ہوگا؟ ایمان پر ہوگا۔ اچھا، یہ بھی آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ دعا 2 حال سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بھی دعا ہم مانگتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عریضہ رکھتے ہیں، اپنا دعا کرتے ہیں، تو اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی قبول فرما کے ہمیں اس کا بدلہ دے دیتا ہے، جو ہم نے دعا مانگی وہ ہمیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ یا یہ کہ جو دعا ہم نے مانگی اور دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو اس کا بدلہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں دعائیں کی اور اللہ کی بارگاہ سے طلب کیا اور انہیں دنیا میں نہیں ملا تو ان کو اس دعا کے بدلے میں آخرت میں جو اتنا بڑا ثواب دیا جائے گا، جب وہ ثواب کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ کیا پتہ چلا کہ دعا ہمیشہ آدمی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے، دعا سے کبھی تھکنا نہیں چاہیے، دعا سے کبھی بھاگنا نہیں چاہیے۔ دعا کرنے میں عاجزی ہے، عاجز کرنے والے بندے اللہ کو کیا ہیں؟ پسند ہیں، اور دعا نہ کرنا یہ گھمنڈ کے مترادف ہے۔ گھمنڈ مانے جو دعا نہیں کر رہا ہے وہ گھمنڈ کر رہا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔